ڈاکٹر مصدق ملک، کیا ہماری سیاست اس چیز سے آگے نہیں بڑھ سکتی کہ وہ امپائر کی انگلی کب اٹھے گی، وہ نیوٹرلز آ کے رول ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم اس سے آگے چلیں گے کہ بس ایسے ہی رہیں گے؟ پتہ نہیں جی، امید تو یہی ہے کہ چلیں گے، اسی امید پہ سارے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اس کے بغیر تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے نا پالیٹکس کا، کیا فائدہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کی ایک مارکیٹ پلیس ہے، پبلک پالیسی کی بھی ایک مارکیٹ پلیس ہونی چاہیے، جس میں واحد چیز جو میٹر کرے وہ اس شخص کے خواب ہیں جو وہ ووٹ کے ذریعے لوگوں کے حوالے کرتا ہے، ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو پبلک سروس میں کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور پھر ان کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے، اور بغیر کسی اور چیز کے، کسی انفلوئنس کے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ جو غریب آدمی کی ماں کے آنکھوں میں خواب تھے اپنی بچی کے لیے، وہ اس نے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اور 5 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ وہ خواب پورے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں کوئی بھی چیز کی آپ اور آمیزش کریں گے، اور یہ حقیقت نہ بھی ہو، اگر آپ صرف لوگوں کو یہ تاثر، جس طرح خان صاحب کر رہے ہیں، اگر لوگ یہ بات مان جائیں کہ یہ ملک جو ہے کوئی بیرونی ملک چلاتا ہے، یا یہ ملک جو ہے یہ کوئی اور شخص چلاتا ہے، ان کے ووٹ کے علاوہ یہ ملک چلتا ہے، تو آپ بتائیے جو الیکٹ ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی کوئی ووٹ کی قدر نہیں رہ جائے گی، اور جو ووٹ کرتے ہیں ان کے دل میں بھی ووٹ کی کوئی قدر نہیں رہ جائے گی۔ نتیجتاً پورے معاشرے کے اندر ایک سسپیشن پھیل جائے گا۔ وہ تو ہے نا پہلے ہی، مگر اس کی پھر قیمت ہم ادا کرتے ہیں نا۔ آپ کر رہے ہیں پہلے، ہم نے کتنی قیمت، آپ نے اتنی پولرائزیشن پیدا کر دی، آپ آلریڈی اس کی قیمت مگر ادا ہم کر رہے ہیں۔ کتنی دیر تک یہ قیمت ادا کرتے یہی رہیں سوال گے؟ یہی سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ جو ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہوئی، یا ایک ایسی چیز جس کے اندر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کوئی کمیشن بنے، جس میں سچائی سامنے آئے، جس طرح حامد خان صاحب چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہر ایک کے پاس ٹکڑے ہیں جو کبھی کسی نے اکٹھے نہیں کیے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا را آگے بڑھنے کا نیا طریقہ کیا ہوگا۔ آپ کا ایک گرینڈ پرنسپلز کے اوپر ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہ حکومت میں آنا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کسی حکومت کو گرانا ہے۔ یہ ایک پرنسپل ہے جو ایک جمہوری شخص کے اندر ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں یہ تو اس پہ کون اختلاف کر سکتا ہے، مجھے تو آپ سب میں نظر ہی نہیں آتا ہوں۔ لیکن مجھے جو چیز اور میں جو چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کسی پالیسی کے اوپر کوئی فورم ہے پاکستان میں جس پہ تمام جماعتیں بیٹھ کے اکٹھے نہ ہوں مگر ڈائلاگ کر سکیں، جس کے اندر صرف یہ نہ ہو کہ ڈائلاگ سے باہر نکل کے میں نے 3 بندوں کو چھوڑنا ہے کہ چور چور کی آواز لگا دو، این آر او کی آواز لگا دو۔ یعنی کوئی گڈ فیتھ فورم رہ گیا ہے؟ آپ کا میڈیا ہے جس میں ہم شام کو آتے ہیں، اس کو میں لائن کر دیا، کسی کو لفافہ، کسی کو کوچ، کسی کو اینٹیں، کسی کو پتھر، ہر دور میں تو وہ بھی ملائن ہو گیا۔ جوڈیشری کے فیصلے آپ دیکھ لیں، اگر ان میں اتنی زیادہ انکنسسٹنسی نظر آئے جتنی آ جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ والا صحیح ہے یا یہ والا صحیح ہے، تو وہ بھی گیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آج جو تھریٹننگ میسیجز ہیں، یا بغاوت ہے، یا نیوٹرل ہے، یا جانور ہے، یا جو بھی الفاظ بولے جا رہے ہیں، وہ بھی گیا۔ نہ آپ کو حکومت پہ اعتماد رہا، نہ آپ کو جوڈیشری پہ اعتماد رہا، نہ آپ کو میڈیا پہ اعتماد رہا۔ الیکشن کمیشن جس کو آپ نے خود لگایا اس پہ آپ کو اعتماد نہیں، جو آپ نے خود گورنر اسٹیٹ بینک کا لگایا جس نے وہ تمام کاغذات دیے جو الیکشن کمیشن میں پیش کیے گئے اکاؤنٹس کے، اس پہ اعتماد نہیں۔ یعنی اب بس ایک چیز ہے، اعتماد نہیں، کسی کو کسی پر اعتماد نہیں، غدر ہے۔